اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوب ایک لائن تھی جو پہلے کی عبارت میں تھی، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّلُوقِ خُصُوصُ السُّیُوط لَا كُلُّ سَلُوقِيٍّ لَكِنَّ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَظْهَرُ۔ ہماری بحث مقاصد محرمہ میں، یعنی جو جن چیزوں پر بزنس کرنا حرام ہے، تو شیخ نے اس میں پہلی کیٹیگری بیان کی تھی آیان نجسہ، نجس چیزوں کے اوپر پیشاب پاخانہ، خون منی مردار اور اس طرح سے جتنی بھی نجاسات ہیں ان کے اوپر بزنس کرنا حرام ہے۔ تو اس سے جو مستثنی ہوئے تھے اس میں دو عنوانات تھے جو مستثنی ہوئے، چار ہیں ویسے تو لیکن ہم نے دو پڑھے ہیں۔ ایک جو ہے وہ عبد مملوک تھا، غلام ہو اور کافر ہو، تو کافر جو ہے وہ یعنی نجس ہوتا ہے، جیسے ہندو ہے یا ایتھیسٹ ہے یا کمیونسٹ ہے جو خدا کا انکار کرتا ہے، لیکن جیسے اہل کتاب ہیں یہ نجس نہیں ہے۔ تو کہا کہ وہ نجس ہے لیکن اس کا بیچنا کیا ہے، جائز ہے۔ ایک مستثنی تو ایکسیپشن وہ ہو گیا۔ دوسرا جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ کلب صائد، یعنی شکار کھیلنے والا کتا جو ہے وہ، اس کا بیچنا بھی جو ہے وہ جائز ہے۔ تو کل اس کے بارے میں بحث ہو رہی تھی۔ اس میں پھر کلب شکاری میں انہوں نے جو وہ کتوں کی جو کیٹیگریز بیان کی ہیں، ادھر توجہ کریں، اس میں دو کیٹیگریاں بیان کی ہیں۔ ایک جو ہے وہ کلب سلوکی ہے اور ایک غیر سلوکی ہے۔ تو اس زمانے میں یمن کی تہذیب تھی، یمن میں ایک شہر تھا، اس کا نام تھا سلوک، وہاں سے کتے جو ہے وہ تربیت ہو کے آتے تھے، تو وہاں کے شکاری کتے مشہور تھے، تو اس لیے جو ہے وہ بہت سی روایات میں یا بہت سے فقہا کے فتووں میں سلوکی کا ذکر آیا۔ تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منتہا کے اندر سلوکی کا ذکر آیا کہ سلوکی کا بیچنا جائز ہے۔ تو اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ تو اس میں دو وجہ ذکر کی گئی ہیں، لکھیں۔ منتہا جو ہے وہ ایک فقہی ٹیکسٹ ہے اور سمجھ لیں یہ روایات سے مساوی ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ بہت اس سے آسانی سے نہیں گزر سکتے۔ تو منتہا میں یہ بات لکھے، منتہا میں یہ بات آئی کہ سلوکی کا بیچنا جائز ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ سلوکی کا بیچنا جائز ہے تو لیکن اس میں دو وجہ ہیں۔ نمبر ایک تعمیم، نمبر دو تخصیص۔ اگر آپ سلوکی میں ادھر دیکھیں، ابھی اس کی وضاحت ہے نا، اتنا لکھ لیا کافی ہے، تعمیم اور تخصیص۔ اگر آپ سلوکی میں عمومیت کے قائل ہو جائے، یعنی سلوک جو ہے وہ کوئی سلوکی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ الغائے خصوصیت کریں، تعمیم کے قائل ہو جائیں کہ آپ کہیں کہ ہر شکاری کتے کا جرمنی سے، امریکہ سے آیا، سلوک سے آئے، اس کا بیچنا جو ہے وہ جائز ہے، تعمیم ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر منتہا کا یہ نظریہ بنے گا کہ سلوکی اور غیر سلوکی شکاری کتا اگر ہے تو اس کا بیچنا جائز ہے۔ دوسری وجہ جو ہے وہ تخصیص ہے۔ انہوں نے جب کہا سلوکی، تو سلوکی سے مراد، سلوک میں دو طرح کے کتے ہیں، ایک تربیت یافتہ کتے ہیں اور ایک غیر تربیت یافتہ کتے ہیں۔ تو سلوک میں بھی دائرہ محدود ہو جائے گا، سلوک کے تربیت یافتہ کتے تو تخصیص کے قائل ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں یہ جو ہے وہ جی نہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا کوئی فرق نہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عنوان انہوں نے ذکر کیا، سلوکی کا بیچنا جائز ہے، تو سلوکی سے مراد خصوص سلوکی ہے یا مطلق شکاری کتا، بھلے سے جرمنی سے آیا ہو۔ تو سلوکی ایک سمبل ہے شکاری کتے کے لیے،
یہ تعمیم کی بنا پر ہوگا. اور اگر آپ نے منتہا کی عبارت کو اس طرح سے معنی کیا، کہا کہ منتہا نے جب یہ کہا کہ سلوکی کا بیچنا جائز ہے، تو اس سے مراد ان کی جو ہے وہ سلوکی میں آوارہ کتے بھی ہوتے تھے اور تربیت یافتہ بھی ہوتے تھے، تربیت یافتہ زیادہ ہوتے تھے. تو آوارہ کتوں کو خارج کر دیں گے اور سلوکی کے شکاری کتے مراد ہوں گے. تو انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر ہم سلوکی، اگر شکاری کتے سے ہم یعنی اگر ہم اس کے قائل ہوں کہ سلوکی کتے کا بیچنا جائز ہے، تو یہ ماقد اجماعات ہو جائے گا اور تواتر روایات ہو جائے گا یقیناً، یقین کی بنیاد پر. اور اگر ہم مطلق شکاری کتے کے جواز کے قائل ہوتے ہیں تو اس کی دلیل ہمارے پاس پھر 100% والی نہیں آتی، پھر ظہور کی دلیل آئے گی، یعنی ظہور اس میں رکھے گا. لیکن اگر ہم سلوکی کے جواز کے قائل ہوں تو دلیل قطعی ہمارے ساتھ ہوگی. تو اب منتہا میں یہ بات آئی کہ سلوکی کا بیچنا جائز ہے، تو اب سلوکی سے کیا مراد لیں؟ مطلق شکاری کتا مراد لیں تو تعمیم کے قائل ہو جائیں گے. اگر سلوکی میں بھی دائرہ محدود کر دیں اور سلوکی کے شکاری کتے کو لے لیں تو دائرہ محدود ہو گیا، تخصیص کے قائل ہو جائیں گے. تو شیخ کہتے ہیں کہ تخصیص سے بہتر جو تعمیم ہے. وجہ الاول جو ہے وہ اظہر، جب انہوں نے سلوکی ذکر کیا تو اس سے مراد جو ہے وہ شکاری کتا ہے. یہ دیکھیں آخری جو 2 لائنیں ہیں یہ شبیہ وَإِنْ كَانَ هَذَا الْكَلَامُ مِنَ الْمُنْتَهَى يُحْتَمَلُ لِأَنْ يَكُونَ مَسْوُوقًا لِإِخْرَاجِ غَيْرِ كَلْبِ الصَّيْدِ مِنَ الْكِلَابِ السُّلُوكِيَّةِ. یہ وجہ دوم ہے، یہ تخصیص کی ہے کہ یہ قید سلوکی کی یہ لائی گئی ہے کہ سلوک کے آوارہ کتوں کو خارج کر دے. لِإِخْرَاجِ غَيْرِ كَلْبِ الصَّيْدِ، غیر کلب الصید آوارہ کتے ہو گئے، من الکلاب السلوکیہ، سلوک کے جو آوارہ کتے ہیں ان کو خارج کرنے کے لیے انہوں نے یہ قید لے کر کے آئے ہیں. وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّلُوكِ خُصُوصُ الصُّيُودِ لَا كُلُّ سَلُوكِيٍّ. دوسری وجہ یہ کہ پہلی وجہ کہ سلوکی سے مراد خصوص صیود ہے، لا کل سلوکی. تو یہ جو وجہ ہے لیکن الوجہ الاول اظہر، پہلی وجہ ہے وہ زیادہ ظاہر ہے. الثالث قلب الماشیت والحائط وهو البستان والزر والاشہر بین القدماء لما قیل المن. اچھا اب جو وہ دوسرے کتے رہ گئے، تو جو دوسرے کتے ہیں وہ ادھر دیکھیں 2 کتے انہوں نے ذکر کیے، قلب الماشیہ و قلب الحائط. قلب الماشیہ سے ان کی مراد ہے جو گلے کو حفاظت لیتے ہوئے چلتے ہیں، ماشیہ چلنے والے کو کہتے ہیں. تو جو کتا جو جیسے چرواہا ہوتا ہے وہ چراتا ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے، اس کی سپورٹ کے لیے جو کتے ہوتے ہیں جو بکریوں کو یا ریوڑ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اسے بولتے ہیں قلب الماشیہ. اور قلب حائط جب کہتے ہیں کہ قلب حائط، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یا باغ ہے یا کھیت ہے. ہاں، بستان یا زر یعنی کھیت اور بستان یعنی باغ. تو حائط اگر کہا قلب الحائط تو ایک رکی ہوئی چیز ہے، وہاں پہ دیوار ہے یا دیوار نہیں ہے، ایک رکی ہوئی چیز ہے جس کے 4 حدود ہیں، تو اس کی جو حفاظت کر رہا ہے وہ قلب الحائط ہو گیا، اور وہ جو ہے وہ ماشیہ ہو گیا. تو اب اسی سے جو ملحق ہیں وہ دور والخیام. دور جو ہے وہ دور سے مراد جو ہے وہ دار کی جمع جو ہے دور یعنی گھر کا جو کتا ہے تو گھر کی حفاظت کرنے کے لیے جو ہے، تو گھر کی حفاظت کے لیے گھر میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، تو گھر کی حفاظت جی کھیتی باڑی والے گھر ہوتے تھے بڑے بڑے. ہاں، تو وہ کیا کرتے تھے کہ مطلب حائط جو نام ہے نا وہ کھیتی باڑی کا، یعنی کھیتی باڑی کہہ رہا ہوں، کھیت کا کتا جو کھیت کی حفاظت کرے، یا باغ بستان کا، حائط کا، یعنی حائط جب دیوار انہوں نے بول دیا تو اس میں ساری چیزیں آ گئیں، گھر بھی وہیں ہوتا تھا. تو گاؤں میں گھر نہیں ہوتا ہے.
جی گاؤں دیہاتوں میں وہیں ہوتا ہے گھر. وہیں ہوتا ہے نا. ہاں تو جی 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 تو وہ تو ایک مزاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے. مطلب وہ کس میں آئے گا, ماشی میں آئے گا یا دھوبی کا کتا جو ہے وہ مطلب وہ دھوبی کی یعنی وہ گھر کی حفاظت کے لیے آ رہا ہے نا. وہ کاروبار میں بھی معاملہ تھا. ہاں تو وہ گھر میں اس کو جو ہے وہ کرتے. تو دھوبی کا کتا ایک نیا عنوان ہے. تو پہلے زمانے میں تو اتنا ہوتا بھی نہیں تھا. تو اب یہی کہہ رہے ہیں کہ جو دور الخیام ہے وہ اس سے ملحق ہے. تو اب جو بحث کر رہے ہیں وہ کس کی کر رہے ہیں؟ کلب الماشیت ہے وہ کلب الحائط. تو کلب الحائط بھی وہ کلب دور اور خیام میں آتا ہے اور دھوبی کا کتا بھی اسی میں آ جائے گا. تو کلب الماشیت و کلب الحائط. اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو کلب الصائد کا آپ نے حکم بیان کر دیا کہ کلب صائد دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سلوکی تو یقیناً جائز ہے اس کو بیچنا. کلب غیر سلوکی اس کا بیچنا بھی جائز ہے لیکن اتنی محکم دلیل نہیں ہے جتنی سلوکی میں, لیکن جائز ہے اس کا بھی بیچنا. اچھا اب آ جاتے ہیں ماشی اور زر. تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو ابھی اس کا پڑھتے ہیں. اب کہہ رہے ہیں والاشہر بین القدماء لما قیل المنع والاشہر المن. الاشہر جو مبتدا, المن اس کی خبر ہے. علامہ بین القدماء علی قیلا یہ اس کے متعلق ہے. یہ بریکٹ میں کر لینا. بین القدماء تو اسی سے متعلق ہے اشر سے, اور علامہ قیلا یہ بھی جار و مجرور متعلق ہے اشر سے. المنع وَلَعَلَّهُ اسْتَظْهَرَ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْحَاصِرَةِ لِمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي الصُّيُودِ الْمُشْتَهَرَةِ بَيْنَ الْمُحَدِّثِينَ كَالْكُلَيْنِ وَالصَّدُوقَيْنِ وَمَنْ تَقَدَّمَهُمْ. کہہ رہے ہیں شاید یہ لفظ تو نہیں آیا حدیث میں, جو کل حدیثیں پڑھی تھی ہم نے, تو ان حدیثوں میں کلب صید کا لفظ آیا تھا. کل مولا نے فرمایا تھا سمن کیا تھا؟ سمن الخمر سمن کیا تھا؟ بغیے, مہر البغیے. سمن الخمر و مہر البغیے و سمن الکلب الذی لا یستات سہتن. مولا نے فرمایا تھا کہ شراب کی سمن حرام ہے, اور اس خاتون کی فاحشہ عورت کی, اور فاحشہ عورت کا مہر وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اور اس کتے کی قیمت جو شکار نہیں کھیلتا اس کی بھی کیا ہے؟ مولا نے فرمایا تھا حرام ہے. فرمایا تھا نا حرام ہے. تو اس میں کہیں بھی جو ہے وہ ماشی اور حائط کا لفظ نہیں تھا. تو اس مطلب کو کہاں سے نکالا انہوں نے؟ اب یہ کہاں سے نکالا؟ اب یہ ساری کیٹیگری, ساری انجینئرنگ اسی میں ہوگی. یہ کہیں شروع میں ایک دفعہ چاروں کا ذکر کیا تھا, ایک دفعہ کیا تھا. تو وہ جب مل جائے آپ کو تو لے آئیے گا میرے پاس. ہاں صحیح ہے, ہاں لے آئیے گا. ابھی کوئی ایسی حدیث نہیں نکلی. وَلَعَلَّهُ ان کو تو نہیں ملی, ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے. اسْتَظْهَرَ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْحَاصِرَةِ لِمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي الصُّيُودِ الْمُشْتَهَرَةِ بین المحدثین کالکلین والصدوقین ومن تقدمهم بل اہل الفتوى کالمفید والقاضی وابن زورہ وابن سعید والمحقق بل ظاہر الخلاف والغنیات الاجماع علیہ. بلکہ ظاہر خلاف اور غنیہ اس کے اوپر اجماع ہے. نعم المشہور بین الشیخ ومن تأخر عنہ الجواز. یہ جو یعنی اب تک جو بزرگان آئے اس میں انہوں نے تو کہا بھئی شکاری ہے یا شکاری نہیں ہے, تو حصر کر دیا جواز کو کس میں؟ شکاری میں. تو ماشی اور حائط جو ہے وہ منع کا قول آ گیا اس کے اوپر, اور یہ سارے اسی کے قائل ہیں. لیکن شیخ توسی ومن تأخر عن شیخ اس میں سے کچھ ہیں جو جواز کے قائل ہیں. المشہور بین الشیخ ومن تأخر, تو انہوں نے کہا اشہر جو ہے وہ من ہے. تو من کے نیچے جو ہے وہ لکیر ایک جو ہے وہ لکھے اپنی کاپی میں کہ ماشیہ اور حائط ان دو کتوں کے بارے میں زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ حرام ہے ان کو بیچنا. ماشیہ اور حائط
ماشی حائض کے بارے میں زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ منع ہے، حرام ہے، اس کا بیچنا خریدنا اس پہ بزنس کرنا حرام ہے. والاشہر المن. اچھا اب یہ لکھ لیا نا. اب دیکھیں، اب نیچے آ کے دیکھیں آپ کتاب میں، اب اس سے جو ہے وہ مشہور کی طرف جا رہے ہیں. یہ تو اشہر ہو گیا قول، اور اس سے جو نیچے وہ مشہور قول ہے. مشہور قول کیا ہے؟ یعنی اس میں بھی شہرت ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک دو اس کے قائل ہوں، بلکہ ایک دو سے زیادہ ہیں، تو شہرت ہے اس میں بھی. المشہور بین الشیخ ومن تأخر عن الشیخ الجواز وفاقا للمحکی عن ابن الجنید قدس سرہ حیث قال لا باس بشراء الکلب الصائد والحارس للماشیۃ والزر. ابن جنید اسکافی جو بہت بڑے فقیہ تھے اور سنی سے شیعہ ہوئے تھے، اور ان کا قول بھی جو ہے وہ نقل کیا جاتا ہے، یعنی وہ بھی فقہ کا ایک پلر اور ستون تھے. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ کلب صائد اور حارس جو ہے وہ حفاظت کرنے والا ہوا، للماشیۃ والزر، تو اس کا بیچنا بھی جائز ہے. ثم قال لا خیر فی الکلب فیما عدا الصیود والحارس. بعد میں یہ کہا حارس اور عدا الصیود کے علاوہ کتے میں جو ہے وہ خیر نہیں ہے. لا خیر فی الکلب، سوائے صیود کے، شکاری کتوں کے اور حفاظت کرنے والوں کے. تو دھوبی کا کتا گیا اب یہاں سے پھر جو ہے وظاہر الفقرۃ الاخیرہ، آخری فقرہ، لو لم یحمل علی الاولی، اگر یہ آخری کو جو انہوں نے کہا کہ کتے میں خیر نہیں ہے فیما عدا الصیود والحارس، اگر پہلے والے جملے کی طرف پلٹائیں گے تو پہلے جملہ ہی مطلب اس کے لحاظ سے یہ سارے جائز ہو جائیں گے، اور اگر آپ اس سے نئے معنی لیں گے تو پھر جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی. وظاہر الفقرۃ الاخیرہ لو لم یحمل علی الاولی جواز بیع الکلاب الثلاثۃ وغیرہ کا حارس الدور والخیام. تو اس میں دھوبی کا کتا بھی جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وحکی الجواز ایضا عن الشیخ والقاضی فی کتاب الاجارۃ وعن سلار وابن صلاح وابن حمزہ وابن ادریس واکثر المتاخرین کالعلامۃ وولدہ السعید والشہیدین والمحقق الثانی وابن القطام فی المعالم والسیموری وابن فہد وغیرہم من متاخر المتاخرین. بڑے بڑے بزرگان کے نام ہیں جو ان کتوں کے جواز کے بیچنے کے جواز بیع کے قائل تھے. ادا قلیل ان وافق المحقق کالسزاری و تقی المجلسی. یہ جو مجلسی تھے اور یہ صاحب حدائق، یہ زیادہ تر یعنی ان کا حدیث کی طرف یہ جمود کرتے تھے الفاظ حدیث کے اوپر. الفاظ حدیث میں صرف جو ہے وہ استثناء کیا گیا شکاری کو، تو یہ شکاری تک اس سے آگے نہیں بات کرتے یہ. تو انہوں نے کہا کہ اس کا بیچنا جائز نہیں ہے. ادا قلیل ان وافق المحقق کالسزاری و تقی والمجلسی. ان کو ایک لائن میں کر کے یہ جو ہے نا شیخ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ اخباری مسلک کے لوگ ہیں زیادہ تر، یہ اصولی مسلک کے نہیں ہے. یعنی اس طرف بھی جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں صاحب حدائق اور تقی مجلسی اور محقق سزواری. والعلامت طباطبائی فی مصابیح و فقیہ ہو اسرہی فی شرح القواعد. ہوا یعنی القول بالمن یا القول بالجواز؟ بتائیں ہاں. ہوا یعنی قول بالمن، ہوا پلٹے گا قول بالمن کے اوپر. وہو الاوفق بالعمومات المتقدمۃ المانعہ. یعنی یہی جو بات یہ محدثین کہہ رہے ہیں تو یہی زیادہ موافق ہے عمومات سے جو گزر گئی، کیونکہ عمومات تو یہ کہہ رہی ہیں کہ نجس العین کا بیچنا حرام ہے. اب جو چیز اس سے نکلی وہ نکل گئی، شکاری نکل گیا اور یہ ماشی اور حائط رہ گئے. اذ لم نجد مخصصا لها سوى ما ارسلوا فی المبسوط. اس لیے کہ ہم اس کے لیے ان کتوں کے لیے، ان دو کتوں کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کوئی حدیث نہیں ہے ہمارے پاس، مخصص نہیں ہے، سوائے ایک مرسلہ روایت کے جو مبسوط میں انہوں نے نقل کی، من انہ روی ذالک یعنی جواز البیع فی قلب الماشیۃ والحائط. اور اس مرسلہ روایت کا جو ضعف ہے المنجبر قصور سندہ و دلالتہ لکون المنقول مضمون الروایہ.
کیونکہ یہ منقول ہوا ہے مضمون روایت کی حیثیت سے، فتویٰ کی حیثیت سے، تو اس کا جو ضعف ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ منجبر ہو جائے گا. تو یعنی سند بھی کمزور ہے، دلالت بھی اس کی قاصر ہے، اور پھر اس کے بعد لیکن وہ سب چیزوں پہ مطلب آپ کو صرف نظر کرنا پڑے گا کہ لا معنی ولا ترجمتھا، نہ اس کا معنی جو ہے وہ ہے صحیح اور نہ اس کا ترجمہ صحیح سے آیا. یعنی نقل معنی بھی نہیں آیا کہ معنی کیا تھے روایت کے، الفاظ روایت بھی نہیں آئے، معنی روایت بھی نہیں آئے، صرف حکم روایت آئے. باشتہاری بین المتاخرین. لیکن یہ قول جو ہے وہ متاخرین کے درمیان کیونکہ مشہور ہو گیا تو یہ اس کی سند اور ضعف کو جو ہے وہ اس کی تلافی کرے گا. حکم جو ہے موضوع پر آ چکا ہے تو پھر یہی تو معنی روایت نہیں ہوگا، مضمون روایت. نہیں جیسے مثال کے طور پر مولا نے ایک بات فرمائی، ایک حدیث بیان کی، آپ نے جو ہے وہ اس کے الفاظ نقل کیے، لفظاً عیناً اسی طرح سے اس کو نقل کیا، تو یہ ہو گیا الفاظ روایت. ایک دفعہ آپ نے مولا کی پوری بات منتقل کی لیکن اپنے الفاظ میں، اسے بولتے ہیں معنی روایت. ایک دفعہ نہ آپ نے الفاظ روایت نقل کیے نہ معنی روایت نقل کیا، بلکہ آپ نے صرف حکم نقل کر دیا کہ مولا جواز کے قائل تھے. یہ بالکل کٹوتی ہے، اس میں جو ہے وہ مضمون بھی کیا، معنی بھی کیا، صرف حکم آپ نے اس میں سے ایک چیز نکال لی اور آپ نے وہ بیان کر دی کہ مولا تو جواز کے قائل تھے. بل ظہور الاتفاق المستفاد من قول الشیخ فی کتاب الاجارت ان احدا لم یفرق بین هذه الکلاب و اجارتها بعد ملاحظة الاتفاق على صحة اجارتها ومن قوله فی التذکرة یجوز بیع هذه الکلاب عندنا ومن المحکی عن الشہید فی الحواشی ان احدا لم یفرق بین الکلاب الاربع. شہید نے حاشیے میں یہ بیان کیا. شہید اگر کوئی بات بیان کر رہے ہیں نا تو وہ شہید کی بات جو ہے وہ سمجھ لیں آپ فقہ کی جو ہے وہ فقہ لکھنے والے شہید ہیں، تو شہید کی بات پہ آسانی سے نہیں گزرا جا سکتا. شہید یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے بھی ان چار کتوں کے درمیان فرق نہیں کیا، یعنی جو بھی قائل ہوا ہے جواز بیع کا سائد میں وہ ماشیہ اور حیات اور زر میں بھی جو ہے وہ اور دور اور خیام میں بھی جواز کا قائل ہوا ہے، اور جو نہیں ہوا تو وہ چاروں میں بھی نہیں ہوا. فَتَكُونُ هَذِهِ الدَّعَاوِي قَرِينَةً عَلَى حَمْلِ كَلَامِ مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَلْبِ الصَّيْدِ عَلَى الْمِثَالِ لِمُطْلَقِ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَنْفَعَةً مَحَلَّةً مَقْصُودًا. تو کہہ رہے ہیں یہ جتنے بھی ادعا کیے گئے ہیں ان کو ہم قرینہ بنا لیں گے اس بات کے لیے. جب شہید نے یہ کہا کہ چار کتوں میں کسی نے فرق نہیں کیا، تو اب اگر ایک فقیر نے یہ بولا کہ شکاری کتے کا بیچنا جائز ہے تو یہ مطلق مثال ہے ان چار کتوں کے لیے کہ چاروں کا بیچنا جائز ہے. فَتَكُونُ هَذِهِ الدَّعَاوِي، یہ دعوے یعنی کرنا کہ کلب الصید، کلب الماشیہ، کلب الزر، کلب العائد، یہ قرینہ ہو جائے گا کہ جس نے اختصار کیا کلب الصید کے اوپر، اس کے کلام کو آپ ہم کریں گے مثال مطلق کے اوپر. علی المثال، مثال کے اوپر ہم کریں گے لمطلق ما ينتفع به، یعنی مطلق اس کتے سے جس سے کوئی جائز اور حلال کام کرایا جا سکے. جیسے دھوبی اس کو اگر اپنے گھاٹ کے لیے یا گھر کے لیے استعمال کرے تو بھی جو ہے وہ جائز ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ